أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قرآن مقدس کی جن آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح بے شک کامیاب ہوا. گزشتہ جمعۃ المبارک کو کامیابی کا ایک نسخہ اسی قرآن پاک سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا اس کا ذکر ہوا. اور آج اسی کی ایک کڑی جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ قد افلح من تزکا. وہاں فرمایا تھا قد افلح المؤمنون. کامیاب وہ ہوا جو ایمان لایا جو مومن ہوا. تو کامیابی کی پہلی منزل تو ایمان ہے. اب ایمان لانے کے بعد اب مزید کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. جس نے اپنا تزکیہ کیا اپنی صفائی کی. اپنے ظاہر و باطن کو پاک کیا. اور پھر فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور اپنے باطن کا تزکیہ کرنے کے ساتھ
اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، یعنی ذکر الہی، خدا کا ذکر، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو بندے مومن خدا کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ کامیابی کی راہ کو اور کامیابی کی منزل کو نہیں پا سکتا۔ کامیابی پانے کے لیے قرآن مقدس نے جو نسخہ عطا فرمایا کہ بندے مومن اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، اپنا ظاہر بھی پاک کرے، اپنا باطن بھی پاک کرے، اور اپنا تزکیہ اور تصفیہ کرے، اور جب تزکیہ اور تصفیہ ہو جائے تو اب جو ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے۔ اور خدا کے نام کا ذکر یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، جو خدا کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنی شان کے مطابق اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت بھراتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف لپک کر جاتا ہوں۔ تو ذکر الہی، خدا کے ذکر کی یہ فضیلت ہے اور یہ نعمت ہے اور یہ فائدے ہیں جو ایمان والوں کو حاصل ہوتے ہیں، جو مومن کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ رب نے ایک مقام پہ اسی قرآن میں فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ذکر جو ہے، ذکرہ نصیحت، اللہ کا ذکر، قرآن کا ذکر، تنفع المؤمنین، اس سے ایمان والے ہی کو فائدہ ہوتا ہے، مومن ہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور جو مومن ہو کر خدا کے ذکر سے غافل رہے تو سمجھ لے کہ وہ کامیابی کی منزل کو ہرگز نہیں پا سکتا۔ اس لئے کہ قرآن مقدس نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کامیاب وہ ایمان والا ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا فَصَلَّى، ذکر الہی کے ساتھ پھر فرمایا پھر اس نے نماز ادا کی، پھر اس نے نماز پڑھی، نماز قائم کی، فَصَلَّى۔ تو کامیابی کا جو نسخہ اور کامیابی کا جو علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمایا اپنے کلام میں، وہ یہی ہے کہ ایمان لائے اور مومن ہونے کے بعد پھر اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنا تصفیہ کرے، اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کا، اللہ کے اسم کا ذکر کرتا رہے۔ اب خدا کا اسم کیا ہے، خدا کا نام کیا ہے؟ تو خدا کا اسم ایک تو اللہ، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور پھر اس کا رحمان، رحیم، قادر، مالک، قدوس، غفور، غفار، ستار، یہ اس کے صفاتی نام ہیں، اس کے خوبیوں کے نام ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایسے ہی کلام الہی، قرآن مقدس، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کو پڑھنا یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اور ایسے ہی جو اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں ان کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے مقرب اور اولیاء بندے ان کے تعلق سے
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ کہ قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین اور شہداء اللہ رب العزت انہیں عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا اور وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے اللہ کے بندے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے اولیاء ہوں گے، وہ اللہ کے اولیاء ہوں گے۔ اور پوچھا وہ اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ پہچان حضور نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمائی کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، گویا کہ ان کا چہرہ ذکر الہی کی یاد تازہ کرائے، ان کا ذکر خدا کا ذکر، اور جب ان کا ذکر ہو تو ساتھ میں اللہ کا ذکر ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ جب غوث اعظم کا ذکر ہوگا ساتھ میں اللہ کا ذکر ہوگا، جب غریب نواز کا ذکر ہوگا ساتھ میں اللہ کا ذکر ہوگا، کل جن کا عرس پاک کے حضرت شاہ عالم، جب ان کا ذکر ہوگا اللہ کا ذکر ہوگا، حضرت امام غزالی کا ذکر ہوگا اللہ کا ذکر ہوگا، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال پاک اسی مہینے میں ہے، جب ان کا ذکر ہوگا اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، ان کا ذکر ہو ساتھ میں اللہ کا ذکر ہو۔ یہ ولی کی بڑی پہچان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور آپ دیکھیے کہ پوری کائنات کے اندر جتنے اللہ کے مقرب اور محبوب و برگزیدہ بندے ہیں، ان کی سیرت کو جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کا ذکر خدا کے ذکر سے ایسا ملا ہوا کہ اس کو الگ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ان کو جو مقام ملا ہے، اللہ والوں کو جو مقام حاصل ہوا ہے، یہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ یہ حضرت شاہ عالم، یہ عالم کے شاہ حضرت سید محمد سراج الدین، اور لقب شاہ عالم، کیوں یہ عالم کے شاہ ہوئے؟ کیوں انہیں عالم کے بادشاہ کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس کی عملی تفسیر تھی کہ جو رب نے فرمایا کامیاب وہ بندہ ہوا جس نے اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو نہ بھولا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور اس نے نماز ادا کی۔ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت مبارکہ، آپ وقت کے محدث ہیں، آپ حدیث حضور کی حدیث کا سبق عطا فرماتے تھے، درس دیتے تھے، اور ایسے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول، آل رسول بھی ہے
اور عاشق رسول بھی ہے، اور ایسے عاشق رسول سبحان اللہ کہ کچھ دنوں تک آپ بیمار رہے اور درسگاہ میں سبق دینے کے لیے تشریف نہ لا سکے. اب جب کچھ دنوں کے بعد جب صحت ٹھیک ہوئی اور جب آئے اپنی درسگاہ میں اور جب اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا پڑھو جہاں سے سبق باقی ہے، لوگ آگے سے پڑھنے لگے. آپ نے فرمایا میں تو اتنے دن تک آیا ہی نہیں، اور یہ تمہیں آگے سے سبق پڑھے، سبق کس نے پڑھا ہے؟ کہا حضرت آپ تو تشریف لائے تھے، ہم تو روزانہ آپ سے سبق لیتے تھے. آپ نے کہا اچھا. فوراً آپ نے مراقبہ فرمایا، گردن کو جھکایا، اور آپ کو کشف سے پتا چلا کہ میرے مقام پر میں تو بیمار تھا، لیکن میری جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر تشریف لاتے تھے اور وہ سبق پڑھاتے تھے. آپ نے فوراً اس تخت سے نیچے تشریف لے آئے اور کہا اب یہ تخت بطور تبرک کس کو رکھ دیا جائے، اور آپ نے دوسرا تخت تیار کروایا جس پہ آپ تشریف فرما ہو کر سبق دیتے تھے. آج بھی وہ دونوں تخت حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس میں لگے ہوئے ہیں. ایک پہ حضور تشریف فرما. یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے بارے میں تم یہ عقیدہ بناتے ہو، جبکہ اسی نبی نے فرمایا ان اللہ حرم ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، جسم سلامت رہتا ہے. پس اللہ کے نبی وہ زندہ رہتے ہیں. فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی حی ہے، زندہ ہے. یرزقو، انہیں روزی دی جاتی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. اب یہ حدیث پاک موجود ہے اور اس کے باوجود اس حدیث کو بالائے طاق رکھ کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور پھر یہ عقیدہ بنائے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، الیاذ باللہ. ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے کہ اس حدیث میں تو واضح طور پر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اور قرآن پاک میں رب نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور شہید جو ہوتا ہے وہ امتی بھی ہو سکتا ہے. تو جب امتی شہید زندہ ہے تو نبی کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ جب مفضول زندہ ہے تو افضل کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ جب کم درجے والا زندہ ہے تو بلند درجے والا کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ تو یہ خدا نے اپنے فضل سے نبیوں کو برزخی زندگی اتنی مضبوط اور توانا اور طاقتور عطا فرمائی کہ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں اپنے مزار پاک میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن خدا نے انہیں یہ اختیار اور یہ تصرف عطا فرمایا ہے، یہ قدرت دی ہے کہ خدا کی مرضی سے، خدا کے اذن سے وہ جہاں چاہے روحانی طور پر تشریف لے جا سکتے. اور آپ تشریف لائے حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جگہ پر آپ نے ان کے شاگردوں کو سبق عطا فرمایا. اور یہ بڑوں کا چھوٹوں کے پاس آنا یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے.
یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے. یہ کوئی بے ادبی والا کام. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم تو کم درجے والے اور نبی تو بڑے درجے والے. اگر ہمارے پاس ہوا ہے تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. بے شک ادب تو یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے، لیکن اگر بڑا کرم فرمائے، شفقت فرمائے، مہربانی فرمائے اور اگر وہ دیدار سے نواز دے تو یہ ان کے کرم کی بات ہے. اور ہمیں ہمارے امام نے اپنے شعر میں یہ عقیدہ دے دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہماری آنکھوں سے وہ چھپ گئے لیکن وہ زندہ ہے. وہ ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ جب کسی پر کرم فرمائے تو وہ اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں. اور اس نبی کی تعلیم قرآن کے ذریعہ یہ دی گئی، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، اپنے ظاہر کو بھی پاک کیا، اپنے باطن کو بھی پاک کیا. اس لیے نماز کے شرائط میں سے پہلی شرط ہے طہارت، پاکیزگی. اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو، اپنے باطن کو بھی پاک کرو. ظاہر کو ظاہری نجاستوں سے پاک کرو اور باطن کو باطنی نجاستوں سے پاک کرو. ظاہری نجاست وہ جو آنکھوں سے دکھائی دے اور باطنی نجاست جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، وہ دل کی آنکھ سے دکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ باطنی نجاست، وہ حسد ہے، وہ جلن ہے، وہ کپٹ ہے، وہ کینہ ہے، وہ بغض ہے، وہ غصہ ہے، وہ حرص ہے، وہ لالچ ہے، وہ خواہشات نفسانیہ جو دنیا کی بیکار محبتیں کہ جس میں بندہ گم ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے. تو اپنے آپ کو اس سے پاک و صاف کرو. اور آج اس پرفتن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو مانتے تو بہت ہے، لیکن اللہ والوں کی یہ جو تزکیے کی تعلیم ہے، طہارت کی تعلیم ہے، اس کو اپناتے نہیں. ہمارا دل ویسے ہی میلا ہے، ویسے ہی ناپاک ہے. اگر دل پاک و صاف ہو، اگر دل تزکیہ والا ہو تو پھر دل جو ہے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتا ہے جو طہارت والی مجلس ہو، جو پاکیزہ محفل ہو، اور ناپاک محفلوں سے، ناپاک مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی جگہ نہ تو منقبت کی محفل ہو، اگر تقریر کی محفل ہو تو پاکیزہ محفل ہے، لیکن وہاں چند لوگ نظر آئیں گے. اور اگر کسی جگہ ناچ گانے کی محفل ہو تو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بھیڑ جم غفیر جمع ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل کو دنیا کی محبت میں اتنا گرد آلود کر لیا کہ ہمیں دنیا کے بیکار اور لغو اور فحش اور عریانی باتوں میں تو بڑی لذت اور مزہ آتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب مقرب بندوں کا ذکر ہو، وہاں اتنا مزہ نہیں آتا. اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جائے تو بندہ بور ہو جاتا ہے. پھر اسے ہر طرح کی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ یار یہ کام ہے، یہ کام ہے. لیکن اگر دنیاوی محفل ہو، اس میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی ہو جائے پھر بھی کوئی فکر نہیں، یار کام تو ہوتا رہے گا. معلوم کیا ہوا کہ قد افلح من تزکا، جو اللہ نے فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف رکھو، اور جب تمہارا ظاہر و باطن پاک و صاف ہوگا تو پھر تمہیں مسجد میں لذت آئے گی، اللہ والوں کے مقدس مزارات پر تمہیں مزہ آئے گا، پاکیزہ محفلوں میں تمہیں لذت آئے گی۔ اور اگر دل کے اندر قدورتیں ہیں، دل کے اندر فضولیات ہیں، دل کے اندر خواہشات نفسانیہ کی پیروی ہے، اور شیاطین کے مکر و فریب اور وسوسے بسے ہوئے ہیں، تو پھر یہ دل مسجد میں نہیں لگے گا، نماز میں نہیں لگے گا، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، جیسے ہی اذان سنو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اب کوشش شروع کر دو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنے کی، وذروا البیع، اور تمام دھندے ویپار بند کر دو، چھوڑ دو۔ حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو اپنا دنیاوی کاروبار ختم کر کے فسعوا الی ذکر اللہ، کوشش شروع کر دو۔ وضو نہیں ہے، وضو کرنا شروع کر دو، طہارت حاصل کرنی ہے، طہارت حاصل کرنا شروع کر دو۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لب کو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، چلو، کوشش کرو۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتا ہے یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، اگر تم علم رکھتے تو یہ تمہارا عمل کہ جیسے ہی اذان ہو ویسے ہی اپنے دنیاوی کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرنا اور جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب خدا جس کو بہتر کہے وہی بہتر ہے، ہم جس کو بہتر سمجھے پتہ نہیں وہ بہتر ہے یا اس میں بہتری نہیں ہے، لیکن خدا جس کو بہتر کہے، خدا جسے خیر کہے وہ خیر ہی خیر ہے، وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ بظاہر اگرچہ نقصان ہوتا ہو لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہتر ہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جو ہے خدا حکم دیتا ہے زمین میں پھیل جاؤ، اب جاؤ اپنے کام کے لیے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین پر پھیر کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کا فضل وہ حلال روزی حاصل کرنا، حلال کی کمائی کرنا، حلال کے لیے محنت کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور حلال ذریعہ تلاش کرنا اور حلال کے لیے کوشش کرنا۔ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے نماز ادا کر لی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ حلال کی تلاش میں لگے رہے تو جتنی دیر آپ محنت و مشقت کرتے رہے اور حلال کی کمائی کے لیے آپ کوشش کرتے رہے، اللہ اسے بھی عبادت کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہاں بھی رب نے فرمایا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہاں بھی یہی فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کامیاب وہ مومن ہوا جس نے اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کیا، اپنا تزکیہ کیا، اپنا تصفیہ کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، اور پھر نماز ادا کی، فصلى،
ذکر الہی میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کا ذکر، اللہ کے نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی صفاتوں کا ذکر، اللہ کا ذکر قرآن کا ذکر، اللہ کا ذکر ولیوں کا ذکر، اللہ کا ذکر مسجدوں کا ذکر، اللہ کا ذکر جہاں جہاں اللہ کی یاد آئے وہ سب اللہ کا ذکر۔ اور ذکر الہی میں ایک بڑا ذکر یہ ہے فصلّا، نماز، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز ادا کرنا یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ اور نماز کے لیے جب نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو آپ نے سماعت فرمایا کہ پہلی شرط ہے طہارت، پاکیزگی حاصل کرنا، اور دوسری شرط ہے ستر عورت، اپنی عورت کو چھپانا، جو چیزیں حرام ہے دکھانا غیر کے سامنے، اس کو چھپانا نماز کے اندر فرض ہے۔ عورت کے لیے پورا جسم عورت ہے، اور مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ عورت ہے، ستر عورت۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا، یعنی آپ نماز کہیں بھی ادا کریں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اور اگر کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو اور کوئی نشانی نہ ہو، پتہ نہ چلے قبلہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، وقت نماز جا رہا ہے، تو حکم ہے تحری کرے، اپنے دل و دماغ میں غور کرے اور سوچے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، جدھر آپ کا دل جمے ادھر ہی آپ نماز پڑھ لیں۔ یہاں تک کہ فقہائے اسلام فرماتے اگر ایک رکعت اس طرف پڑھی اور حالت نماز میں کسی نے کہا اس طرف نہیں اس طرف ہے، اور اسے خیال آیا، خیال ادھر جمع، اب وہ ادھر رخ موڑ لے، اور دوسری رکعت کے بعد پھر خیال آیا نہیں اس طرف ہے، پھر اس طرف پڑھ لے، پھر خیال آیا اس طرف، چاروں طرف اس کی نماز رکعتیں اس نے ادا کی، لیکن چونکہ تحری کر کے ادا کی ہے تو اس کی نماز ہو گئی۔ یہ کس مقام پہ؟ جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو۔ اور آج تو بہت سی نشانیاں آ گئی ہیں، اب تو ایسا بڑا مشکل معاملہ ہے، کیونکہ آج تو موبائل کے اندر بھی وہ ایپ آ گئی ہے کہ جس کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ تو جب کوئی نشانی ہو تو پھر قبلے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، اس لئے کہ رب نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں کہیں بھی ہو وقت نماز اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور یہ مسجد حرام یہ نماز کا قبلہ ہے، عبادت کا قبلہ ہے، اور قربان جائے یہ قبلہ بھی بنا، کیسے بنا؟ یہ قبلہ کیسے بنا؟ جبکہ حضور جب مکے میں تھے تو ایسے کھڑے رہتے تھے کہ قبلہ بھی سامنے ہوتا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، اور جب مدینہ تشریف لائے تو 17 یا 18 مہینے تک آپ نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی۔ لیکن دل میں ایک وقت خیال آیا حضور کے کہ کاش ہمارا قبلہ وہ ہو جائے جو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ یہ خیال آیا، اور بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے تھے کہ خدا کا حکم آ جائے، حالت نماز میں خدا کا حکم آ جائے۔ رب نے محبوب کی ادا کو دیکھا، کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھا رہے ہیں۔ قربان جائے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام ہے خدا کا، ادا مصطفیٰ کی ہے۔
قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو اے میرے حبیب آپ اپنے چہرے کو ادھر پھیر لیجئے جدھر آپ کی مرضی ہو، ہم اسے قبلہ بنا دیں۔ ترضاھا، ترضاھا، جدھر آپ کی مرضی ہو، جدھر آپ کی مرضی ہو ادھر اپنا چہرہ پھیر لے۔ اگر اس وقت حضور کسی اور طرف اپنا چہرہ پھیر لیتے، خدا کی قسم خدا اسے قبلہ بنا دیتا، اس لیے کہ خدا کو قبلے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بندوں کے لیے ہے، اس کی تو شان یہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے میرے بندے تو جدھر بھی رک کر ہر طرف میرا جلوہ ہے، ہر طرف خدا کا جلوہ ہے۔ لیکن یہ جو کعبہ کو نہ عبادت کا قبلہ بنایا، یہ حضور کی مرضی کا، حضور کی مرضی اس کا ایک سبب تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری نماز کا قبلہ بھی حضور کی مرضی سے بنا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی مرضی کی کوئی وقت نہیں، اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے، حضور کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے، انہیں چاہیے کہ کوئی ایسا قبلہ تلاش کر لے جو خدا کی مرضی والا ہو۔ یہ قبلہ تو مصطفیٰ کی مرضی والا ہے، اور یہ دلیل ہمیں قرآن سے ملی کہ رب نے خود فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاھَا، اے محبوب جدھر آپ کی مرضی ہو ادھر آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، ہم اسے قبلہ بنا دیں۔ پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر۔ تب استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی نے حالت نماز میں اپنا چہرہ کعبے سے پھیر لیا اور اتنا پھیرا کہ سینہ اگر پھر گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اور ایسے کچھ لوگ جو نماز کے اندر آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ مکروہ ہے، ایسا کام نہ کریں، بلکہ جب نماز کے اندر ہو تو سنت یہ ہے کہ جب کھڑے رہے تو سجدگاہ کی طرف دیکھیں، جدھر سجدہ کرنا ادھر دیکھیں، جب رکوع میں جائے تو اپنے انگوٹھے کو دیکھیں، اور جب سجدے میں جائے تو اپنی ناک کی طرف دیکھیں، اور جب سلام پھیرے تو اپنے کندھے کو اور اپنے گال کو ایسے دیکھیں، ادھر ادھر ایسے نہ دیکھیں، یہ مکروہ ہے۔ تو استقبال قبلہ اور وقت کے اندر نماز پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک انسان پر وقت باندھا ہوا نماز پڑھنا فرض ہے ایمان والوں پر۔ تو وقت کے لیے وقت کا لحاظ رہا، وقت کے اندر ہی نماز ہوگی اور وقت کے بعد قضا ہو جائے گی، اور اس کے بعد نیت یہ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ کا پکا ارادہ ہو، یعنی صرف تصور خیال کافی نہیں ہے، آپ کا پکا ارادہ ہو کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں جمعہ کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، زبان سے اگرچہ نہ کہے لیکن دل کا پکا ارادہ، اور زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ جیسے بزرگوں نے جو ہے نیتیں بتائی ہے، اچھا وہ نیت زبان سے کرنا بھی بدعت ہے، نماز کی نیت زبان سے کرنا بدعت ہے، لیکن کیسی بدعت ہے؟ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے بتایا کہ وقت کا تعین کرنا یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں ایسی کوئی گھڑی نہ تھی، لیکن یہ کیسی بدعتیں ہیں؟ یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اگر زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، اگر نہ کہے تو کم سے کم دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، کہ سنت پڑھ رہا ہوں، کہ ادا پڑھ رہا ہوں، کہ قضا پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب امام کے پیچھے پڑھے تو نیت ہونی چاہیے کہ میں اس امام کی اقتدا کر رہا ہوں، دل میں یہ پکا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی جو ہے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرے نزدیک اس امام کی نماز صحیح ہے۔ اگر دل میں خیال ایسا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے امام ایسا تلاش کرو جو کم سے کم صحیح عقیدے والا ہو، اس لیے کہ جب دھلمل یقین والا ہوگا
جب اس کا یقین ہی پکا نہ، اب وہ جو حضور کو معاذ اللہ یہ سمجھے کہ بھئی وہ ہماری طرح ہے اور چلے گئے، تو اب وہ ایسے امام کے پیچھے آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، کہ جو حضور کی شان کو تسلیم نہ کرے، جبکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ خود اللہ ان کی شان بیان کرتا ہے۔ المختصر، یہ شرائط نماز میں سے ہے نیت، اور اس کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے جو اہم شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر جو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ، یہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، شرط ہے، یعنی اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہ کہی اور ڈائریکٹ رکوع میں گیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ ایسے اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور کوئی آیا پیچھے سے اور امام رکوع میں ہے اور وہ جلدی سے رکوع میں شامل ہونے کے لیے اگر اس نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دی تو نماز میں شامل ہی نہیں ہوا۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کے اندر قیام فرض ہے، کھڑے رہنا فرض ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں قیام فرض ہے، اگر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں تو کھڑے رہ کے ہی نماز پڑھیں۔ صرف نفل کے اندر اجازت ہے، نفل نماز میں اجازت ہے، چاہے تو بیٹھ کے پڑھے چاہے کھڑے پڑھے، لیکن اس کے علاوہ فرائض اور سنت اور واجبات یہ کھڑے رہنے کی سکت اور طاقت ہے تو پھر کھڑے رہ کے پڑھیں۔ ہاں جو معذور ہے، جن کو تکلیف ہے تو وہ معذور ہے، وہ مجبوری میں وہ مسئلہ الگ، لیکن جو باہر گھنٹوں کھڑے رہے اور مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ قیام فرض ہے، آپ قیام کریں، کھڑے رہیں۔ ایسے ہی نماز کے اندر رکوع بھی فرض ہے۔ رکوع کیا ہے؟ یہ اتنا جھکنا کہ اپنے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے اور کمر سیدھی ہو جائے، وہ ہے رکوع۔ یہ رکوع بھی فرض ہے۔ اب بغیر کسی مجبوری کے اگر کسی نے رکوع مکمل ادا نہ کیا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، لہذا رکوع جب کرے تو مکمل ادا کرے۔ اور ایسے ہی جو فرض ہے وہ دونوں سجدے ادا کرنا، دونوں سجدے یہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی کا ایک سجدہ رہ گیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، دونوں سجدے ادا کرنا یہ فرض ہے ہر رکعت میں۔ اور سجدے کی اصل کیا ہے؟ سجدے کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر رکھ دے، محسوس ہو کہ یہ پیشانی اور ناک زمین سے لگی ہوئی ہے، ایسا اتنا جاڑا کپڑا نہ ہو کہ جس سے محسوس ہی نہ ہو کہ لگی کہ نہیں لگی، بلکہ محسوس ہونا چاہیے پیشانی پر اور ناک پر کہ میری جو پیشانی ہے یہ زمین پر لگی۔ اور جو ہے اس کا مکمل طریقہ وہ یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو اپنے الگ رکھے اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک اور پیشانی رکھے اور دونوں پیروں کو کھڑے رکھے اور دونوں پیروں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے اور 3 کا واجب ہے اور 5 کا سنت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے پیر اٹھائے رکھتے ہیں، ان کا بھی سجدہ نہیں ہوتا، اور جب سجدہ نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ جو فرائض ہے اس کی خاص رعایت کریں، بغیر اس کے آپ کی نماز کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو سجدہ مکمل ادا کریں، رکوع مکمل ادا کریں۔ اب کچھ ایسے ہیں کہ جن کے کمر میں تکلیف ہے، جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے معاف ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہو اور پھر جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں۔ ہاں بالکل مکمل طور پر وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ مجبوری ہے۔ تو مجبوری کا مسئلہ یہ کہ پھر اس پر سجدہ معاف ہو جاتا ہے، اور جب سجدہ معاف ہو جاتا ہے تو وہ اشارے سے سجدہ کر سکتا ہے۔ اب اشارے میں بھی یہ بھی طریقہ جو ہے یاد رکھے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کرسی پہ بیٹھ کے جب اشارے سے نماز پڑھتے ہیں مجبوری میں، تو جب سجدے کا اشارہ کرتے ہیں تو ہاتھ ایسے آگے بڑھاتے، ہاتھ آگے بڑھانا ضروری نہیں، یہ فضول ہے، اس لیے کہ ہاتھ آگے بڑھانا یا آپ زمین سے اوپر ہے، آپ صرف اتنا ہے کہ جب رکوع کریں تو کم جھکے،
ہاتھ یہیں جانوں پر رہے، رکوع کرے تو کم جھکے، اور جب سجدے کا اشارہ ہو تو تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس کافی۔ ہاتھ آگے بڑھانا یہ فضول ہے، مکروہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری جو فرض ہے وہ قاعدہ اخیرہ، اس کے بعد بھی قاعدہ اخیرہ و خروج بسنی، قاعدہ اخیرہ یعنی آخری قاعدہ نماز کا یہ فرض ہے، یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کا قاعدہ فرض ہے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت کا قاعدہ فرض ہے۔ اور قاعدہ اس کی اصل کیا ہے کہ اس میں اتنی دیر بیٹھنا کہ جس میں التحیات و رسول تک مکمل پڑھی جا سکے، یہ ہے قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدہ۔ اور لاسٹ میں ہے خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے اور اپنے عمل سے نماز کو ختم کرنا، نماز کے باہر نکلنے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیسے پڑھتے ہیں یہ پڑھنا۔ تو یہ فرائض ہے، نماز کے باہر کے فرائض، نماز کے اندر کے فرائض، ان فرائض کی رعایت کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، اور اس کو یاد رکھے، اس کو جانے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، تاکہ قد افلح من تزکا، رب نے فرمایا کامیاب وہ ایمان والا ہوا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور اس نے مکمل نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے کلام مقدس، کلام پاک کے جو فرامین ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیاروں کے صدقہ و وسیلے سے ہماری جو بھی عبادتیں ہیں اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس پرفتن دور میں مزید اس کی یاد کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی، اس کا ذکر کرنے کی اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔